بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نوام فضله وامتنانه وعظيم إحسانه ونير برهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والطامع صولات الأغاليل وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. مسلسل رحمت دے رہا ہوں اور آپ کی ایک پناہ توجہ اور آپ کے حسن سماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حماق سے ان تقریروں کو سنا اور محفوظ کیا، اور فقط یہی نہیں بلکہ عزیزوں نے اس آواز کو دور دور تک پہنچانے کی بھی کوشش کی. یہی اولو الالباب کا طریقہ ہے اور یہی صاحبان فکر کا وتیرہ کہ جس کو وہ اپنے لیے پسند کریں اس کو وہ اپنے عزیزوں کے لیے بھی پسند کریں. میں جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا، میں ملک کی دوربین اور سیاست آفرین
صحافت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ حق کے ساتھ تعاون کیا اور کوشش کی کہ آواز حق بے محابہ بلند کرے۔ آج اخبار مشرق نے اپنا ایڈیٹوریل لکھا اور میں مدیر مشرق کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ حسین کسی خاص فرقے کے نہیں، یوم عاشورہ کسی خاص فرقے کا نہیں، پورے عالم اسلام کے حسین ہیں اور پورے عالم اسلام کا یوم عاشورہ ہے۔ اس لیے اس کے حزن و اندوہ کو بہرحال باقی رکھا جائے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے ناخداؤں سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں، مگر ہے یہ کہ میں اپنے تقریر میں عرض کر رہا تھا انسان سے انسان تک ہزاروں قسم کے انسان ہیں، کن کن انسانوں کا ذکر کروں، کن کن طبیعتوں کا ذکر کروں، کیسے کیسے افکار، کیسی کیسی عادتیں، کہاں کہاں کون کس رنگ میں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور کل اس آیت کو پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی باتیں حیات دنیا کے اعتبار سے بھلی معلوم ہوتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ہر سو نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ان کے لیے ان کا پریسٹیج، ان کی جھوٹی عزت آ جاتی ہے کہ ہم تو یہ کہہ چکے اب پیچھے کیسے ہٹیں۔ تو آپ نے دیکھا اخذت العزت بالاسم، ان کی جھوٹی عزت، ان کا جھوٹا پریسٹیج روکتا ہے۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مگر سوال پریسٹیج کا ہے، اور جہاں یہ سوال آتا ہے وہاں اپنے ہوں کہ پرائے، یگانے ہوں کہ بیگانے، چھوٹے ملازم ہوں کہ بڑے عہدیدار، اگر غلطی کر کے سنبھلنے کی کوشش نہ کریں تو پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور پھر سنبھلتا نہیں ہے انسان۔ اس لیے ایسے بھی انسان موجود ہیں، ایسے بھی انسان موجود ہیں، اور قرآن مجید نے جس انداز سے اور جس معجز نما انداز سے انسان کا تذکرہ کیا ہے وہ کبھی کبھی آپ کے غور و فکر کا مستحق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور کیجئے کہ آخر تذکرہ کس کا ہے، آخر تذکرہ کس کا ہے۔ انا انزلنا الیکم الکتاب فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ سورہ مومنون بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم نے تو ان کے پاس ان کے ذکر کو پہنچایا تھا، یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں۔
یہ قرآن نے واضح کیا. دیکھیے ہدی للمتقین سے لے کے والناس کی سین تک انسان کے علاوہ اور کیا ہے؟ خود آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ انسانوں ہی کی دل میں وسوسہ ہے، حیوان کے دل میں وسوسہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں حیوان کے دل میں وسوسہ نہیں ہے. انا خلقنا الانسان وہ نعلم، ہم نے پیدا کیا انسان کو، ہم کو علم ہے. ما توسوس بہ نفسہ، ہم کو معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کو کس وسوسے میں ڈال رہا ہے. اور کیوں معلوم ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رہے گردن کے قریب ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ کس وسوسے میں مبتلا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں ٹچ کر جانا چاہتا ہے، کہاں سے نکلنا چاہتا ہے. ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے. خالق کو علم ہے کہ وسوسہ کیا ہے. ارشاد ہوا بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، انسان اپنے نفس کو خوب پہچان رہا ہے. ولو القی معاذیرہ، اگرچہ معذرت پہ معذرت پیش کرے، اگرچہ عذر پہ عذر پیش کرے، مگر جان رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. تو اس لیے اب وہ دور تو گیا، ایجادات عصریہ نے، انکشافات جدیدہ نے تو اب اس دور کو ختم کر دیا کہ جہاں آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مجبور بندے ہیں، جو چاہے تو کرے. علم نے آنکھیں کھول دی اور بتلایا کہ علم و عقل کے دور میں انسان اتنا اختیار لیے ہوئے ہے کہ زمین کو چھان دے، آسمانوں پر پرواز کرے، پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، دریاؤں کی گہرائیوں میں اتر جائے، ہوا پر قابو پائے، مادہ اثریہ پہ حکومت کرے، مشرق سے مغرب تک آنے واحد میں پیغام کو بھیجے. یہ اس کے اختیار کی جھلکیاں ہیں. اور اگر اس کے باوجود اب بھی کوئی بہانہ سازی کر کے اپنے آپ کو مجبور سمجھے تو قرآن کتاب فرض و تقدیر نہیں ہے، کتاب علم و عمل ہے. آپ نے سنا؟ قرآن کتاب فرض و تقدیر نہیں ہے کہ تقدیر میں یہ ہے. اور قیامت میں جو پوچھا جائے گا وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری تقدیر کیا تھی، یہ پوچھا جائے گا. اور قیامت میں یہ پوچھا جائے گا تیرا عمل کیا تھا، عمل کیا تھا. ہمت ہے تو وہاں جواب دینا کہ تو یوں نام اعمال دکھاتا ہے مجھے جیسے تقدیر بھی میں نے ہی لکھی تھی اپنی. وہاں جواب دے. مگر نہیں، شیر کی حد تک تو اس دنیا میں ٹھیک ہے یا بغاوت، مگر مسئولیت کے موقع پر جبکہ آنکھیں گواہی دیں، کان گواہی دیں، جبکہ ناک گواہی دے، منہ گواہی دے، اعضاء و جوارح گواہی دے، نفس انسانی ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اسی سے سوال کیا جانے والا ہے. اور یہ ہے وہ انسان کہ زمانے کا کوئی حصہ اس انسان سے خالی نہیں رہا. اب اگر کوئی کہے لاکھوں برس کی عمر ہے تو قرآن مخالف نہیں ہے.
اگر کوئی کہے کہ انسان کی کروڑوں برس کی عمر ہے، کروڑوں برس پہلے بھی تھا، کسی شکل میں تھا انسان، تو قرآن مخالف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایسا بھی کوئی وقت آیا ہے انسان پر کہ قابل ذکر رہو؟ آپ اندازہ فرما رہے ہیں، یہ سورہ دہر ہے، جس کا دوسرا نام کل عرض کر چکا ہوں سورۃ الانسان ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی وقت ہے؟ علم الہی میں انسان تھا، مقصد الہی انسان بنا، خلقت انسان کے سلسلے میں کائنات بنی کہ اس انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ آفتاب بھی چاہیے اس انسان کو، محتاب بھی چاہیے، ہوائیں بھی چاہیے، زمین بھی چاہیے، بدلتے ہوئے موسم بھی چاہیے، برستے ہوئے ابر بھی چاہیے، اس کے لیے سبززار بھی چاہیے، اس کے لیے غذا بھی چاہیے۔ جب سب بنا چکا تو کہا اب لاؤ مٹی۔ لاکھوں برس کا دور تو یوں گزر گیا ایوولوشن کا، ارتقاء کا یہ دور گزرا۔ تو انسان کسی زمانے میں بھی غیر مذکور نہیں رہا، ہمیشہ انسان کا ذکر رہا، ہمیشہ انسان کا ذکر رہا۔ بنا یہ انسان، بنا یہ انسان۔ اب صرف اتنی سی بات کہ وہ یہ کہے کہ پروردگار میں تو مجبور تھا، مجھے تو اس نے بہکایا۔ اگر کسی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اس نے بہکایا تو ظاہر ہے کہ خالق نے حجت کو ختم کیا، حجت کو قطع کیا۔ یہ کہہ کے بہکایا ایک نے، ہزاروں ہادو بھیجے، ہزاروں رہنما بھیجے، جتایا، سمجھایا، عقل دی، چشم بینا دی، دل بصیر دیا، اور فکر کی طاقت عطا کی، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بہکانے میں نہ آنا، مگر تم نے اپنے اختیار سے اس کی دوستی حاصل کی، وہ جبر نہیں تھا، تم نے اختیار سے اس کو دوست بنایا۔ پیغمبر قیامت میں آئیں گے اور سورہ فرقان کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن ہوگا جبکہ ظالم اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا۔ آپ نے دیکھا اپنے اختیار کو بتلا رہا ہے اور پھر بتلاتا ہے اختیار، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دیکھیے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن نام نہیں لیتا، ایک اشارہ کر دیا، ہر ایک کے لیے ایک دوست ہے۔ اب قرآن کس کس کے نام لے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی یہ مجبوری ہے قرآن کی، قرآن تقیہ کرتا ہے۔ قرآن کیوں ذکر نہیں کرتا کہ کس کو کیا مقصود ہے؟ میں کہا کہ فلاں کو اگر میں دوست نہ بناتا تو اچھا، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک دوست ہوگا۔ اور اس کے بعد قد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جانی،
وہ فلاں میرے پاس آیا اور مجھے اس نے راستے سے ہٹا دیا، ذکر سے ہٹا دیا. وہ کون ہے؟ شیطان للانسانی خذولا، وہ میرا دوست نہیں تھا، شیطان تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جس شیطان کو بدنام کر رہے ہو وہ اپنے ہی دسترس میں ہے. اس کو نزدیک بلاؤ تو آتا ہے، اس کو ہٹا دو دور ہو جاتا ہے. مگر کوئی اس کی دعوت پہ دعوت کرے تو وہ انکار بھی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا اور دعوت کو قبول کرتا ہے. اور دعوت کو قبول کر کے ذرا سا رخ کو بدلتا ہے اور بدل کے پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ آپ کہاں ہے، یہاں تک کہ یہ بدلا ہوا رخ ایک غلط راستے پر لے جائے قیامت تک، اور وہاں جا کے جب کہے کہ بھائی میں تم کو تو اتنی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، تو اس وقت وہ کہنے والا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرنا. وہ بھی دامن بچا گیا، وہ بھی دامن بچا گیا. تو انسان اپنی مسئولیت کو نہ بھولے. اور قرآن یہ انسان ہی کے تذکرے سے معمور ہے. یہاں بتلایا یہ گیا ہے کہ ہدایت یہ ہے، ضلالت یہ ہے، گمراہی یہ ہے، راستے پر آنا یہ ہے. اور انسان کے مدارج یہ ہیں، رفیع الدرجات، اور خالق کا نام ہے درجوں کا بلند کرنے والا، درجوں کا بلند کرنے والا. تو اب آپ نے دیکھا کہ انسان تو سب ہیں، یہاں وہاں ساری دنیا میں انسان ہے، سب یکساں ہے، کبھی یکساں رہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہم مرتبہ بھی ہو. جتنے انسان اتنے درجے، جتنے انسان اتنے مرتبے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنی مختصر سی کتاب جس کی تعریف یہ کی جائے کہ حقاً لا یغزل اعوانہ وانسان لا یہزم انصارہ. قرآن وہ حق ہے کہ کبھی اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا. قرآن وہ عزت ہے کہ کبھی اپنے مدد کرنے والوں کو شکست کھانے نہیں دیتا. ارشاد پر قرآن کی تعریف علی کی زبان سے سنیے، اس لیے کہ صحائح ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو آپ نے جا فرمایا قرآن وہ معدن الایمان، وہ بہبوحت اصافی الاسلام و بنیانو، ریاض العدل و غدرانو. یہ عدل کے باغ قرآن میں لگے ہیں، اس سے چشمے ابلتے ہیں. اسلام کی بنیادیں قرآن میں ہیں جس پہ عمارتیں بنتی ہیں. ارشاد فرمایا یہ ایمان کے معدن ہیں بلکہ اس کے سرچشمہ ہیں قرآن کی آیتیں. کبھی کوئی غور تو کرے کہ قرآن میں کیا ہے. فقط اتنا کہ ذرا سا اگر دوستی ہٹا کر، دلی رغبت ہٹا کر، راہ حق پر نگاہیں جما کر اگر کوئی قرآن کو دیکھے تو پتا چلے گا کہ قرآن نے انسان کی بڑی حفاظت کی ہے، بڑی حفاظت کی ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے.
اور کہا ہے کہ اگر ہم راہ بتلائیں تو پھر اس راہ پہ چلو، گھبرانا نہیں، قیامت تک جانا ہے، انسان کی تاریخ کو قیامت تک جانا ہے۔ کتاب ایک ہے، قانون ایک ہے، دستور ایک ہے، دنیا سب یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ہم اسی سے لیں گے۔ ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ اسی سے سب کچھ لیا جائے گا، اسی سے ہم اپنے قوانین حیات کا اقتباس کریں گے، انتخاب کریں گے، اسی سے قوانین حیات کو اخذ کریں گے تو ہم واقعی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مگر بات اتنی ہی ہے کہ کوئی ایسی بھی صورت ہو، کوئی ایسا بھی موقع ملے کہ انسان سب سے ہٹ کر، سب سے جدا ہو کر، سب خیالات سے پاک ہو کر، ماں و من سے دور ہو کر، نسب و حسب سے ہٹ کر اگر حقیقت قرآن پہ غور کرے تو یقیناً قرآن وہ راہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ جہاں قرآن اور انسان کا رشتہ سمجھ میں آئے اور یہ پتہ چلے کہ واقعی انسان کی کس منزلت تک انسان کو پہنچایا گیا۔ ہاں، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا کہ جس مٹی کو سکھایا بھی گیا، خشک بھی کیا گیا، اس کا سلالہ بھی نکالا گیا، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اس کا نطفہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، عظام بنایا، لحم بنایا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ وخلقنا فوقکم سبع طرائق، یہ 7 درجے جب ہم نے ختم کر لیے، تینیت، نطفیت، علقیت، مضغیت، عظامیت، لحمیت، خلقت آخر، تو اس کے بعد پھر 7 درجے اور رکھ دیے، مقام طبع پہ پہنچایا، مقام قلب پہ پہنچایا، مقام نفس پہ پہنچایا، پھر مقام روح پہ پہنچایا، مقام سر پہ پہنچایا، مقام خفی پہ پہنچایا، مقام اقصی پہ پہنچایا، اور اس کے بعد ایک ایسی منزل بھی انسان کو دی کہ انسان تعجب سے یہ کہنے لگا، تعجب سے کہنے لگا کہ کیا ہم ہی میں سے کسی پر وحی بھی آ سکتی ہے؟ اتنی ترقی دی انسان کو کہ اس نے تعجب سے یہ کہا کہ ہم ہی میں سے کسی پر وحی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ دیکھیے، ترقی کی انتہا ہے۔ کیا کوئی ریلیجس ایکسپیرینس، جس کو اقبال وحی کا ترجمہ کرتے ہیں ریلیجس ایکسپیرینس، آپ میں سے کسی نے یہ تجربہ کیا ہے؟ الہام تک میں ساتھ ہوں اس لیے کہ قرآن ساتھ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مگر وحی کی منزل بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، سب تعجب کرنے لگے کہ ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا جھوٹا جادوگر ہے۔ وہی آئی تو اس کو کہا ساحر ہے، جھوٹا جادوگر ہے۔ اس نے 12 برس 11 برس یہ ساری باتیں سنی۔ میں جادوگر ہوں، اچھا، میں شاعر ہوں، اچھا، میں مجنون ہوں، اچھا، وہ سنتا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے آواز دی اپنے نفس کو کہ ہاں اب کھینچا تلوار، اب دیکھا کوئی عجیب گفتگو ہے، یہ سب مکے کی حد تک ہے، یہ
یہ سب مکے کی حد تک ہے. ساحر، کذاب، مجنون، شاعر، کاہن مکے کی حد تک ہے. مگر بدر میں جو تلوار چلی تو اسی لیے آپ نے پہلے دن میرے شعر کو سنا تھا کہ علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ، کہاں ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ. بہرحال فتح مکہ تک نہیں اور آگے بڑھ کر حنین تک. فتح مکہ کے آگے حنین، فتح حنین یعنی وہ منزل تھی حنین کہ قرآن کی آیتیں پڑھیے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین میں تو تمہاری کثرت پر تم کو ناز تھا، مگر جب حملہ ہوا کوئی نہیں تھا. جب حملہ ہوا تو پھر کسی کے قدم نہیں ٹھہرے. کل میں عرض کر رہا تھا نماز جمعہ کے متعلق، حنین میں بھی اتنے ہی آدمی رہ گئے جتنے نماز جمعہ میں رہ گئے تھے. اتنے ہی آدمی رہ گئے. اب اگر تحقیق سے کام لیا جائے اور گنا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کے نام کو رکھیں کس کے نام کو نکالیں. آپ لے رہے ہیں حنین تک برابر یہی حکم کہ ہاں اب حکم مل چکا، اب طاقت کو استعمال کیا جائے. وہ نبی جس کو مستشرقین یورپ نے کہا دا کانکرر پروفٹ، دا فائٹر پروفٹ، دا سولجر پروفٹ، سپاہی نبی، فاتح نبی، حکمران نبی. مگر خود نبی نے کبھی کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ اس فتح پر مجھ کو ناز ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اس فتح پر مجھ کو ناز ہے. نبی کی منزل کچھ اور ہے، نبی کی منزل کچھ اور ہے. خیبر سے بڑھ کے بھی کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے، مگر خیبر کی جنگ فتح ہوئی. ادھر سے علی آئے اور ادھر سے جعفر طیار جعفر آئے. جعفر علی کے بھائی حبشہ سے واپس ہو، تو حبشہ سے واپس ہو کے جعفر آئے تو علی کو دیکھ کے جعفر کو دیکھا کہ اب دونوں میں سے کس بات کی خوشی مناؤں، تمہاری فتح کی یا جعفر کی واپسی کی. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو نگاہ کچھ اور ہے، یہاں نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے. یہاں کسی اور بصیرت کی ضرورت ہے کہ نبی کس بلندی سے دیکھتا ہے، نبی کس بلندی سے دیکھتا ہے. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ توجہ فرمائیں اور میں اپنے عنوان سے منسلک ہو کر چلوں. قرآن واقعی یہ چاہتا ہے کہ انسان، بہت غور سے سنیے، 5ویں تقریر ہو رہی ہے اور اب کم وقت باقی رہ گیا ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان طبعی نہ رہے بلکہ انسان تشریعی ہو جائے. قرآن انسان کو مقام طبع سے نکالتا ہے. مقام طبع آپ کو معلوم ہے؟ مقام طبع کے معنی یہ آپ کا فزیکل ڈھانچہ، یعنی مقام طبع کے معنی کھانا پینا، دیکھنا سننا، تنمیہ تغذیہ، تولید مسل، توالد و تناسل. یہ خواہش انسان، یہ انسان طبعی ہے.
قرآن چاہتا ہے کہ انسان تشریعی بنے، مگر خدا گواہ ہے کہ قرآن کو آ کر بھی یقیناً 1400 سال ہو چکے، مگر کروڑوں انسان ہیں جو اب بھی طبعی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، غذا کو ہضم کرتے ہیں، غذا بری چیزوں کو دفع کرتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، مگر جو انسان تشریعی یا انسان عقلانی یا انسان معنوی بنانا چاہتا ہے قرآن، اور یہ کہنا کہ یہ نہ کہنا کہ علم نہیں ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا اس کا علم بھی دیا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے، تم کو آگے سوچنے کی راہیں بتلائی ہیں، اب تو طے کرو، اب تو طے کرو۔ تو ایک حجت رہ جاتی تھی عزیزوں، اور یہ گفتگو کا خاتمہ ہے، ایک حجت رہ جاتی تھی، قرآن جہاں آیا اور جس پر آیا اور معجزہ بن کر آیا، ان لوگوں کے لیے ایک حجت رہ جاتی تھی کہ پروردگار راہ بتلا دی، افراد نہیں تھے، راہ دکھلا دی، نمونے نہیں تھے، راہ کا اشارہ تو کیا، مگر ہم تو بچپن سے انسان اس قسم کے واقع ہوئے تھے کہ فطرتاً نقال تھے، ماں باپ کو دیکھ کر کھانا پینا شروع کیا، ماں باپ کو دیکھ کر بولنا شروع کیا، یہاں پیدا ہوئے یہاں کی زبان بولتے ہیں، فرانس سے پیدا ہوتے تو فرینچ زبان بولتے، تو فطرتاً نقال ہے انسان، تو یہ کہیں حجت نہ کرے قیامت کے دن کے پروردگار ہدایت تو تیری کتاب کی صورت میں آئی، مگر افراد کہاں تھے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے؟ تو اس منزل کو بھی طے کرنا تھا رسول کو، اور جب طے کیا تو یہ طے کر کے گئے، یہ طے کر کے گئے کہ نہ گفتگو سلطنت سے ہے، بہت غور سے سنیے، نہ گفتگو حکومت سے ہے، نہ گفتگو خلافت سے ہے، نہ گفتگو فتوحات سے ہے، نہ گفتگو تمہارے دائرے اختیار و اقتدار کی وسعتوں سے، گفتگو اس قرآن سے ہے، تو اس قرآن کو اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا، بہت غور سے سنیے، اس قرآن کو اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا، اس قرآن کے ساتھ کوئی رہے گا تاکہ حجت قطع ہو جائے۔ تو اب آپ ایک فیصلہ کریں آج کی اس فکر میں کہ اس قرآن کے ساتھ کیا کسی شاہی کو، کیا کسی ملوکیت کو یہ دعویٰ کرنے کا حق بھی کبھی ملا کہ رسول نے قرآن کے ساتھ مجھے چھوڑا؟ بہت غور سے سنیے، کسی نے دعویٰ کیا کمال قربت صحیح رسول سے؟ کسی نے یہ کہا کہ قرآن اور میں، کسی نے کہا، بنی امیہ نے کہا، بنی عباس نے کہا، آل ساسان نے کہا، آل سامان نے کہا، ترکان تاتار نے کہا، ترکان آل عثمان نے کہا، سلاطین سلجوقیہ نے کہا، سلاطین مغلیہ نے کہا، جن کے پاس حکومتیں تھیں انہوں نے کہا کہ یا قرآن یا ہم، نہیں کہہ سکتے تھے۔ اچھا وہ لفظ بھی دہرانا نہیں چاہتے تھے جو رسول نے کہا۔
نے کہا اس لیے ایک تیسری راہ نکالی کہ نہ اپنا نام رہے نہ وہ لفظ رہے. اب اگر کوئی علمی اعتبار سے تشخیص کرنا چاہے تو خود بخود وہی معنی نکل جائیں. چنانچہ ایک ہمگیر لفظ لیا، ایک ہمگیر لفظ لیا کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب و سنت. بڑا ہمگیر لفظ ہے، بڑا محیط لفظ ہے، جس میں شاہی تو آ نہیں سکتی. حکومت آ نہیں سکتی، سلطنت آ نہیں سکتی، فتوحات آ نہیں سکتی. میری سنت ہمگیر لفظ تھا. اب جو محافظ سنت ہو، اب جو محافظ سنت ہو وہ اس مقام پر آئے تو یہ قرآن کی روش پر چلنے والوں نے نام کو نکال کے پھر صفت کو رکھ دیا. صفت کو رکھ دیا اور کہا کہ یہ صفت رہے تاکہ کسی زمانے میں بھی کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی خدشہ نہ ہو. ہم کو کوئی اس مسئلے میں گفتگو مقصود نہیں. جو محافظ سنت ہے، جو سنت رسول کا محافظ ہے، یقیناً قرآن ساتھ، یقیناً قرآن ساتھ ہے. قرآن بات بڑھ جائے گی. قرآن معجزہ اور ایسا معجزہ کہ جس میں کل 3 آیتیں ایک سورے میں اور اس میں کل 10 لفظ، 40 سے کچھ زیادہ حرف. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کل 10 لفظ ہیں یہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ. کل 10 لفظ. اس کے 5 لفظ ایسے ہیں کہ جس کو پھر کلام مجید کی 6236 آیتوں میں استعمال ہی نہیں کیا. آتینا کا پورے قرآن میں نہیں ہے، کوثر پورے قرآن میں نہیں ہے، ونہر پورے قرآن میں نہیں ہے. شان کا شان تیرا دشمن پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے سوا سورہ کوثر کے. ابتر تم بریدہ ہے پورے قرآن میں نہیں ہے. ایک معجزہ ایسا کہ 10 لفظ اس میں سے 5 انوکھے، 5 انوکھے. اور کہا ہم نے کوثر دیا. اب رب کے لیے سجدہ کر، قربانی دے. تیرا دشمن ابتر ہے، دشمن کا نام نہیں لیا، دشمن کا نام نہیں لیا. مطلب یہ کہ 11 ہجری میں اگر دشمن ہے تو ابتر ہے، 1391 میں دشمن ہے تو ابتر ہے. شانئک هو الابتر. تیرا دشمن دم بریدہ ہے، عقب نہیں ہے، نسل نہیں ہے، وہ آگے پھیلنے والا نہیں ہے. دشمنی محدود ہو جائے گی، گھبرانا نہیں. ہم کوثر دے رہے ہیں، کوثر دے رہے ہیں. تو اب سنت کی حفاظت کوثر کرے، کوثر کرے. اور کوثر
اس طرح سے آگے بڑھے کہ دنیا سے محشر تک کوثر ایک بیٹی دی، ایک بیٹی دی، پردے میں رکھا، زکریا کو بیٹا دینے والا، ابراہیم کو اسماعیل سرفراز فرمانے والا، ختم المرسلین کو بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ فقط اس لیے کہ بگڑی ہوئی دنیا اگر اس بیٹے ہی کو کم سنی میں ختم کر دے تو پیغام آگے نہ بڑھے گا، سنت کی محافظت نہ ہو سکے گی۔ بیٹی کے بچے چھوٹے، اور ادھر حکم ہوا فاتح خیبر کو کہ اب گلے میں رسی بن جائے، چپ رہو، انا آتینا کل کوثر۔ علی سے لوگوں نے پوچھا لوٹے کیوں نہیں؟ کہا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سوا فاطمہ کے اور حسن و حسین کے کوئی مددگار نہیں تھا۔ انی زنن تو بہم منیہ، میں نے طے کر لیا کہ اگر لڑتا ہوں تو پہلے ان کو مار ڈالیں گے، پہلے ان کو مار ڈالیں گے، سلسلے کوثر ختم ہو جائے گا۔ کوثر کو یوں باقی رکھا، کوثر کو یوں باقی رکھا، بیٹی دی، بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کل جسارت نے بھی لکھا، آج مشرق نے بھی لکھا، وہ سب کیا ہوئے، وہ ایسے نہیں کہ کسی طبقے کے ہو جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری کم فہمی ہے کہ مولانا محمد علی جو احمدی مفسر ہے قرآن کے، احمدی مفسر ہیں جو قرآن کے، انہوں نے اپنے قرآن کے انگریزی تفسیر میں سورہ احزاب کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ خبردار مرنے کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی شادی نہ کرے۔ تو نیچے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دیا کہ اگر نبی کی بیویاں رسول کے بعد شادی کر لیتی اور اولاد ہو جاتی تو ایک بیٹی کی اولاد کی ناجائز طرفداری سے تو دو فرقے بنے۔ یہ اصل الفاظ ہیں تفسیر کے۔ ایک بیٹی کی اولاد کی غیر واجبی طرفداری سے تو دو فرقے بنے، اگر ان سب کو اولاد ہوتی تو کتنا ہنگامہ ہوتا، اس لیے روکا۔ بری عقل و دانش ببائے گریز، کیا کیا جائے اس فکر کو، ارے وہ اولاد ہوتی تو دوسرے کی ہوتی نا، دینے والا ہوتا تو ہر بیوی کو بیٹا دیتا، دینے والا ہوتا تو ہر بیوی کو بیٹا دیتا۔ فقط خدیجہ کو اگر اور بھی بیٹیاں تھیں تو ہوں گی مگر زندہ کوئی نہ رہی، فقط فاطمہ ہی نظر آئی دربار میں۔ جب وہ کہہ رہی تھی کہ تم میں سے کوئی ہے تو یہ کہے کہ میرا باپ ہے محمد، تو سب چپ تھے، سب چپ تھے۔ وہ بیٹی کہ جس کے بیٹے عالم میں اسلام کے سردار، جوانوں نے بہشت کے سردار، وہ نکلے محافظ سنت بن کر۔ اور اگر ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھے زمانے نے لا کے محمد کے بعد ہم کو
ہجری کے محرم پہ کھڑا کر دیا. اب دو طاقتیں ہیں، یا یزید یا حسین، بتلاؤ سنت رسول کا محافظ کون ہے؟ دیکھا آپ نے کہ کون ہے سنت رسول کا محافظ؟ ایک منزل آئی کہ جہاں حسین کھڑے ہو اور کہا اب تو بچانا ہی پڑے گا، اب تو بچانا ہی پڑے گا، پہلے کوثر کا تو انتظام کر لو. عابد بیمار بھی کربلا میں رہے، محمد باقر بھی رہے، وہ بیمار رہے، وہ کم سن رہے، تاکہ سلسلہ کوثر نہ مٹے. اور اس کے بعد ساری اولاد کو اجازت دے دی. بیٹے کی صورت دیکھی، جب انصار ختم ہو گئے تو 18 برس کے لال کو دیکھا. آج 5ویں محرم، 18 برس کے لال کو دیکھا، کہا تقدم ولدی علی اکبر، اب تم چلو نا، علی اکبر اب تم چلو. صاحبان اولاد سن رہے ہیں، میں زیادہ گفتگو کر نہ سکوں گا، 2-4 جملے. خوشی کے مارے اچھل پڑے. باپ نے کہا تقدم ولدی، بیٹا چلو آگے چلو. کیوں؟ حسین چاہتے تھے کہ پنجتن پاک کے نائب کربلا میں جمع ہو. حسن کی نیابت بھی ہو رہی ہے، فاطمہ کی نیابت بھی ہو رہی ہے، محمد کی نیابت بھی ہو رہی ہے، علی کی نیابت بھی ہو رہی ہے، حسین کی نیابت بھی ہو رہی ہے. تو حسین چاہتے تھے پہلے میرا نائب جائے. علی اکبر چلو، علی اکبر چلو، علی اکبر خوشی سے اچھل پڑے. تو ایک مرتبہ نزدیک آ گئے. علی اکبر سنو، ایک فیصلہ کریں گے، تم اپنی ماں سے اجازت لو، میں تمہاری پھوپھی سے اجازت لوں. اتنا سننا تھا کہ میرا شہزادہ ام لیلا کے قریب آیا اور بے اختیار قدموں تک گر پڑا. ماں نے سر کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا، میرے لال میں سمجھ گئی علی اکبر. ماں کے دل کو اطلاع ہو گئی. علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ اچھا اماں، قیامت کے دن جب میری دادی آئیں گی اور یہ کہیں گی بابا ام فروا نے قاسم کو قربان کیا، زینب نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کیا، مگر ام لیلا نے اپنے بیٹے کو عزیز کر لیا، تو اماں آپ کیا جواب دو گی؟ کھڑی ہو گئی تو جاؤ بیٹے خدا کے حوالے، جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے. خوشی خوشی باہر آئے اور باپ کو دیکھ کے کہا ماں نے اجازت دو گی. ماں نے اجازت دے دی تو اب حسین کی منزل تھی. علی اکبر کا ہاتھ تھام کے زینب کے پیمے کے قریب آئے، رکتے رکتے پردے کے پاس پہنچے. کنیز نے پردے کو اٹھایا، زینب نے بھائی کی صورت دیکھی، دیکھا بھائی بیٹے کا ہاتھ تھامے ہوئے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا علی اکبر اسی دن کے لیے پالا ہے. علی اکبر اسی دن کے لیے پالا تھا. تو حسین درمیان میں آ گئے. کیا زینب میری باتیں سنو، علی اکبر سے کچھ نہ کہو. زینب تم کو معلوم ہے کہ تم ماجائی ہو، ہم نے تم کو ہمیشہ زہرا کا مقام دیا ہے. کیوں زینب ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ تم نے حکم دیا اور میں نے مانا؟ زینب آج بھائی کی ایک خواہش ہے، اس کی تکمیل کر دو. کہا کیا خواہش ہے؟ کہ علی اکبر کو نہ روکو. علی اکبر
جانور کو نہ روکو، اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دوڑ کے علی اکبر کا لپٹ گئی، کہا میرے لال جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ اللہ کے حوالے کیا۔ علی اکبر باہر آئے، یہ میرے آخری جملے ہیں، صرف رخصت چاہتا ہوں اور رخصت پڑھوں گا۔ کہا بابا جاؤں؟ کہا نہیں میرے لال، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ماں نے رخصت دے دی، پھوپھی نے رخصت دے دی، ذرا میں بھی دل کی آگ کو نکال اپنے خیمے میں لے گئے، اپنے صندوق کو کھولا، نانا کا ہمارا گھر پہ رکھا، نانا کی آواز آنے بجا